فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 16 بڑی معروف آیات میں سے، اور کئی موقعوں پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جا سکے۔ اللہ رب العزت نے سابقہ قوموں کے حوالے دے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ کے زمانے میں اور آئندہ آنے والے زمانوں میں جو لوگ آنے والے ہیں انہیں یہ بات سمجھائی ہے۔ اصول کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا، برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے مالدار لوگوں کو یہ حکم دیتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس میں اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مالدار اس کا سب سے پہلا ذریعہ بنتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں بہت زیادہ آگے بڑھ کے فساد مچانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب مالدار اللہ کی زمین پر مسلسل فساد مچانا شروع کر دیں، خرابیاں شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی بغاوت شروع کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ کی بات ان پر سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر دیتا ہے اس قوم کے لیے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اس بستی کو، اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے حوالے دے کر ہمیں بتایا کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کی زمین پر تمام کے تمام لوگ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ خواص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے وہ اس کی شریعت کی پابندی کریں، اور کچھ عوام ہیں جنہیں آزاد چھوڑ رکھا ہے کہ جو چاہیں اپنی مرضی سے کرتے پھریں۔ لیکن عمومی مزاج ہماری دنیا میں رہنے والے انسانوں کا یہی رہا ہے کہ جس کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے، سب سے زیادہ فتنے اور فساد میں وہ لوگ پہلے شکار ہوتے ہیں۔ ایک بات ہمارے ہاں اکثر لوگ دہراتے رہتے ہیں، اور بہت سارے دانشور وہ بھی اس کو اچھالتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دنیا میں جو خرابی ہے اس کا بہت بڑا سبب غربت ہے، تنگ دستی ہے، لوگوں کے پاس کام کے لیے ہنر مندی نہیں ہے، یا انہیں جاب نہیں مل رہی، یا وہ جسمانی تنگی میں مبتلا ہیں، تو اس کی وجہ سے چاروں طرف فساد پھیلا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بالکل برعکس بتایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ غربت کی وجہ سے دنیا میں فساد نہیں پھیلتا، غریبوں کی وجہ سے دنیا میں بربادی نہیں بڑھتی، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے رستے نہیں کھلتے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ غربت انسانوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف حسد پیدا کر دیتی ہے، بہت ساری چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ اس کے لیے غریب لوگ شریک ہو جاتے ہیں، اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فرمان کے مطابق
جو کہ یقیناً علیم و خبیر ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں جب بھی بڑے فساد ہوئے ہیں، خرابیوں کی بڑی بنیادیں پیدا ہوئی ہیں، تو اس میں امراء کا، امیروں کا، دولت مندوں کا ہاتھ سب سے زیادہ ہوا ہے۔ ان دولت مندوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس دنیا کا نظام، اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے، اس کے اندر توازن باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ دولت مند جن کے پاس قوت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، وہ اسے ایک طاقت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نظام کو برباد کرنے، بگاڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تلاش کرنا چاہیں تو مثالیں کم نہیں ہیں، بے شمار مثالیں ہم اپنی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، اور بے شمار مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابقہ قوموں کی بتا رکھی ہیں۔ قارون کی قوم، فرعون کی قوم، نمرود کی قوم، حامان کی قوم، فلاں بستی میں 9 بڑے سردار تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کے راستے پر وہ چلنا شروع کر دیا، فلاں بستی ان میں یہ بیماری اچانک بڑھنا شروع ہو گئی، اور ان تمام کہانیوں کو، داستانوں کو جو حقیقت پر مبنی تھیں، ان کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں اغنیاء، مالدار لوگ سب سے بڑا سبب بنے ہیں دنیا میں فساد مچانے کے لیے۔ دیکھیے، غربت کی بنا پر آدمی تنگی کا شکار ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تنگی کا شکار ہو کر وہ اپنے آپ کو آخری لمحے تک سنبھالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ پہلے 3 وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے، تنگی آ گئی، 2 وقت کا کھانا شروع کر دیا، مزید تنگ دست ہو گئے، 1 وقت کا کھانا شروع کر دیا، لباس پہلے بہت اعلیٰ تھا، پھر اس سے ذرا کم ہوا، پہلے گھر بہت بڑے بڑے تھے۔ یعنی یہ جو میں صرف مثالیں دے رہا ہوں کہ انسانی دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے۔ غربت پسندیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نظام میں، اور نہ ہی وہ اپنی دنیا والوں کو غریب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس غربت میں اضافے کا، فساد میں اضافے کا ذریعہ جو لوگ بنتے ہیں، وہ حقیقت میں وہ طاقتور اور سرمایہ دار ہیں جو بڑی خرابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دیکھیے، ہم سب اپنی دنیا میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں بھی مثالیں تلاش کرنا شروع کر دیں تو غریب آدمی نے چوری کرنی ہے تو چند 100 کی چوری کر لے گا، تھوڑے سے سامان کی چوری کر لے گا، لیکن جب بڑا آدمی چوری کرنے پر آئے گا تو وہ کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ گھپلا کرے گا، بربادی کر لے گا۔ اب پاکستان کی مثالیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک نہیں کئی جمعے اسی پر صرف کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی قریب کے زمانے میں آپ دیکھیے، اور یہ ایک وقت نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا، چینی اچانک مہنگی کر دی گئی۔ اس سے چند مہینے پہلے چینی وافر تھی، لاکھوں من پاکستان میں موجود تھی، تو اس چینی کو باہر فروخت کر دیا گیا اور اس میں بھی کمیشن کمایا۔ پھر جب چینی کی قلت ہونا شروع ہو گئی تو اب آپ دیکھ رہے ہیں قیمت جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو یہ عام غریب آدمی تو نہیں کر سکتا نا، یہ فیصلے تو بڑے بڑے لوگ ہی کرتے ہیں، جن کے پاس ملیں ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، جو لاکھوں ٹن چینی باہر بھی بھیج سکتے ہیں، لاکھوں ٹن ضرورت کے وقت واپس بھی بلا سکتے ہیں۔ اور یہ صرف پہلا موقع ایسا نہیں تھا، آج سے چند سال پہلے جب کوئی اور حکومت تھی، اس میں گندم کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا کہ پاکستان میں سرپلس گندم کئی لاکھ ٹن موجود تھی، لیکن اس وقت ایک ہوا چلائی گئی، خبریں نشر کی گئیں، فلاں کو ضرورت ہے، فلاں کو ضرورت ہے، اور جو گندم ہمارے پاس سرپلس پڑی ہوئی ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوگا، غریب آدمی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب بھی یہی کہا گیا کہ غریب آدمی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جب جو ہے وہ 100 سے 200 تک جب وہ کلو چینی بن گئی تو کہا گیا کہ غریب آدمی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
تو اس وقت بھی لاکھوں ٹن گندم باہر بھیج دی گئی، اور چند مہینے گزرنے کے بعد جب پاکستانیوں کو، پاکستان کی قوم کو گندم کی ضرورت پیش آئی تو کہا کہ ہم باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں۔ پہلے بھی اس میں سے کمیشن کھایا گیا، جب واپس لایا گیا پھر کمیشن کھایا گیا۔ تو یہ فیصلے غریب آدمی تو نہیں کر سکتے نا، یہ فیصلے تو بڑے بڑے لوگ جن کے پاس اختیار ہیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ پیٹرول اچانک 9 روپے بڑھا دیا گیا، 8 روپے بڑھا دیا گیا۔ ہم وہ زندگی میں اپنے زمانے میں دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے مہینوں کے بعد نہیں، سال کے بعد پیٹرول کی قیمت چند روپے، 1 روپیہ، 2 روپے، 1.5 روپے یہ بڑھا کرتی تھی، اور اب ہر دوسرے تیسرے ہفتے کبھی 9 روپے، کبھی 5 روپے، کبھی 4 روپے، اور اسی طرح باقی بھی تمام چیزیں۔ دواؤں کا تو حال ہی کیا ہے، وہ گولی جو آپ کو 10 روپے میں ملتی تھی، 20 اور 15 روپے میں ملتی تھی، وہ 85 روپے اور 90 روپے میں مل رہی ہے۔ ایسی دوائیں بھی کچھ مریضوں کو میں نے لے کے دی، ہمارے اپنے عزیز تھے، دوست تھے، لیکن بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئے، ڈاکٹرز نے وہ دوائیں لکھ کے دی، مجبوراً لانی ہی پڑی تھی۔ تو وہ دوائیں 80 لاکھ روپے کی، جب وہ چند دنوں کی دوا جس سے ان کی زندگی بچانا مقصود تھی، اب ان کے بچے بھی لگے ہوئے ہیں پیسے جمع کرنے میں، ان کے دوست بھی لگے ہوئے ان کو مدد فراہم کرنے میں، دیگر دوست ہیں جو باہر سے منگوا سکتے ہیں کسی ذریعے سے وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ کسی ایک چیز کو نہیں، تمام چیزوں میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں، یہ خرابی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے انسانوں کی زندگی کو تنگ کرنا، اجیرن بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے بندوں کو تنگ کرنا، ان کی زندگی کو مشکل بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنا اللہ کی نافرمانی ہے، یقیناً نماز نہ پڑھنا اللہ کی نافرمانیوں میں سے ہے، شراب پینا اللہ کی نافرمانیوں میں سے ہے۔ یہ سب بھی اپنی اپنی جگہ پر جن کے ذکر اکثر کیے جاتے ہیں، لیکن جن پر قرآن مجید بھرا پڑا ہے جن خرابیوں کے اعتبار سے، وہ اللہ کے بندوں کو مشکل زندگی پر مجبور کر دینا، ظلم کی زندگی پر مجبور کر دینا، اس لیے وہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ امیر اس طرح کا فساد مسلسل بڑھاتے رہیں اور اس کے فیصلے کرتے رہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان وہ بھی یاد رکھیے۔ سیدنا علی اس کو علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص، یعنی جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں جن کے پاس اختیار اور طاقت ہے، صرف ان کے گناہوں کی وجہ سے قوم کو تباہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایک سبب اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب خرابی عام ہونا شروع ہو جائے اور اس میں عوام بھی شریک ہونا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ اس خرابی کو روک کر ان امراء کو، ان با اختیار لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، نشاندہی کریں، ان کو اس سے آگاہ کریں، وہ بھی اس کا حصے دار بننا شروع ہو جائیں، تو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بڑوں کی بیماری، خواص کی نافرمانی عوام میں سرایت کرنا شروع کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ عوام کو بھی اور خواص کو بھی اپنے عذاب کا شکار کر دیتا ہے۔ پہلے میں نے حوالے دیے چند ایک ان بڑے لوگوں کے کہ جن کے پاس اختیار ہے، جو فیصلہ کرتے ہیں، رات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا موٹر سائیکل چل رہا ہے، صبح اٹھ رہے ہیں تو آپ کا موٹر سائیکل نہیں چل سکتا، اس لیے کہ جو آپ کے پاس تھوڑے بہت روپے تھے وہ آپ پیٹرول ڈلوا کے اپنی موٹر اور اپنی گاڑی چلاتے تھے، لیکن اچانک جب وہ 10 گنا، 20 گنا، 50 گنا بڑھ گیا تو اب پھر کیا کریں؟ ظاہر کہ جو بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے اپنی سہولت کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی گاڑی چلا رہے ہیں، دھکا لگا رہے ہیں،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تنگی میں ہے، مشکل میں ہے۔ لیکن جب عوام بھی اس مشکل میں، اس خرابی میں شریک ہو جائیں تو پھر اللہ کا غضب بڑھ جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، کیا ہم عوام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور اس خرابی کو بڑھانے میں شریک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ حقیقت دیکھی جائے تو ہم عوام بھی باقاعدہ اس میں شریک ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بڑے افراد اور مالدار لوگ وہ رشوت لیتے ہیں۔ ہم میں سے جس کا بس چلتا ہے، وہ چاہے 20 روپے کی رشوت لینی ہو یا 100-200 کی رشوت لینی ہو، تو اس میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، وہ یہ کام کر رہا ہے۔ خرابی، کسی کو دھوکہ دینے کی بات ہو تو عوام کی سطح پر یہ دھوکہ دہی کا معاملہ، یہ دھوکہ دہی کا بازار ہے، جسے اردو محاورے میں کہا جاتا ہے کہ دھوکہ دہی کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ یعنی ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق اس فریب میں، اس دھوکہ دہی میں شریک ہو رہا ہے۔ اور یہ صرف دھوکہ دہی اور جھوٹ نہیں ہے، بلکہ ایک اور بیماری ہمارے اندر بڑھنا شروع ہو گئی، اور اس کی مثالیں بھی زیادہ ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی سوات میں کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا، آپ نے دیکھا، اس میں بہت سارے لوگ جیتے جاگتے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس سیلاب کا شکار ہو گئے، غرق ہو گئے۔ لیکن آپ نے اخبارات میں وہ تصویریں یقیناً دیکھی ہوں گی، اور سوشل میڈیا پر بھی وہ تصویریں دیکھی ہوں گی کہ 20, 25, 30, 40 آدمی وہ پانی میں ڈوب رہے ہیں، ان کے بچے ان کے ساتھ ہیں، ان کی خواتین ان کے ساتھ ہیں، وہ ڈوب رہے ہیں، اور ذرا سے دور صرف چند گز کے فاصلے پر وہی پاکستانی، وہی اس علاقے کے رہنے والے لوگ وہ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ وہ یہ اپنا کام سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھو کیسی اچھی تصویر بنا لی ہے۔ یعنی ان کے ذہنوں پر، ان کے چہروں پر، ان کے ہاتھ پاؤں کی حرکتوں سے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ ان انسانوں کی دکھ میں باقاعدہ وہ بھی اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں۔ میں اس بات کو قطعی طور پر دل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ہیلپ لیس تھے، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ کچھ کر نہیں سکتے تھے، چیخو پکار تو کر سکتے تھے نا، آس پاس کی بستیوں سے لکڑیاں اور رسے اکٹھی تو کر سکتے تھے نا۔ اداروں کو جا کے چند یعنی 2 گھنٹے کے بعد وہ یہ موقع آیا کہ جب وہ جیتے جاگتے انسان اس سیلاب کا شکار ہوئے اس کا۔ لیکن ایک بڑی تعداد صرف سیلفیاں لے رہی ہے، تصویریں بنا رہی ہے، بہت کم لوگ جنہوں نے شور مچایا، بہت کم لوگ جنہوں نے باقاعدہ عملی طور پر اس میں شریک ہو کر ان کی مدد کی۔ اس کے علاوہ کیا کیا صورتیں بتائی جائیں، پاکستان میں تقریباً ہر گھر اس مصیبت میں مبتلا ہے، جو ایک سیلاب کی طرح نہیں بلکہ بجلی کے کڑاکی کی طرح ان پر اچانک وارد ہوتی ہے۔ خاص طور پر وہ دن کہ جس دن بجلی کا بل آتا ہے اچانک۔ جن لوگوں کے ہاں ایک پنکھا 3 بلب جل رہے ہیں، ان لوگوں کے ہاں بھی 30 ہزار کے بل آ گئے۔ اور محکمہ بجلی نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہماری طرف سے جتنی مرضی غفلت ہو جائے، جتنی مرضی جھوٹ اور غلط بیانی ہو جائے، جس کو ایک دفعہ بل آ گیا ہے نا، اس نے ہر صورت میں بل پے ہی کرنا ہے، بل ادا کرنا ہے، چاہے وہ گیس کا بل ہو چاہے بجلی کا بل ہو۔ ہم نے کئی دفعہ اس کا تجربہ ہمارے ساتھ بھی ہوا، آپ لوگ بھی ان تجربوں سے گزر چکے ہوں گے کہ ایک محکمے کی طرف سے سراسر زیادتی، جھوٹ پر مبنی، غلط بیانی پر مبنی ایک چیز عوام کے سپرد کر دی جاتی ہے کہ یہ بل آپ نے پے کرنا ہے 30,000 40,000، اور وہ واویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، تو اس کے شور کو کچھ سنتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں باقاعدہ ایک بوڑھی عورت کی جو ہے وہ تصویر خبرنامے میں نشر کی گئی، اور کسی کے کان میں جوں تک نہیں رہے گی کہ وہ جو اس محکمے کا ایک اہلکار اس بڑھیا کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے اور دفتر سے نکال کر باہر گلی میں
اس کو پھینکا اور اس کے بجلی کا بل بھی پھینک دیا گیا۔ اور باقی لوگ یقیناً جن لوگوں نے دیکھا، مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے کوئی آواز اٹھائی ہوگی یا اس ادارے کے سربراہ کو کوئی سزا ملی ہوگی یا اس نے اس اہلکار سے پوچھا ہوگا کہ تم نے ایک ظلم تو یہ کیا کہ اتنا بڑا بل اس کو دے دیا، پھر دوسری انسانیت کی توہین تم نے کی اور اس میں ایک بڑھیا کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، یہ کہاں تمہیں اجازت ملتی ہے؟ تو دیکھیے ان دونوں باتوں کو یاد رکھیے۔ پہلے قرآن کی آیت کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کے ساتھ برا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو ان کے امراء کو، ان کے امیروں کو، چاہے وہ نافرمانیوں پر، بغاوت پر اور فساد پر آمادہ کرتا ہے، وہ ان کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ، مالداری تو پہلے ہی ہوتی ہے، فراوانی مال کی یکسر ان کے پاس موجود ہوتی ہے، تو وہ خرابیاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب خرابیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بستی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ کا قول فرمایا آپ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ خواص کی یہ خرابیاں بھی کسی نہ کسی درجے میں اگنور کی جاتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جب ان خرابیوں میں عوام بھی شریک ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب یقیناً ان کی بربادی کا فیصلہ کرتا ہے۔ دیکھیے ایک اور مثال جس کو تلاش کرنے کے لیے کسی خاص خبر نامے سے یا کسی اسپیشل ایجنسی سے رابطہ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کسی بھی اخبار میں دیکھ لیں، کسی بھی جا کر سرکولر کا اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، وہ لوگ کہ جن کی ماہانہ تنخواہ 11 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ ہے، انہیں پیٹرول مفت میں مل رہا ہے، بجلی مفت میں مل رہی ہے، ان کے نوکر مفت میں ان کا کام کر رہے ہیں، یعنی ان کے لیے تمام سہولت بغیر کسی تنگی کے ان کو عطا کی جا رہی ہے، جن کے 10 11 12 15 لاکھ جن کی ماہانہ تنخواہ ہے، اور جس کی تنخواہ جو ہے وہ بمشکل 40,000 50,000 ماہانہ ہے، جو اپنے گھر کا چولہا بمشکل چلا رہا ہے، اس کا پیٹرول اس کو جو مل رہا ہے، اس کی بجلی جو اس کو مل رہی ہے، اس کی گیس جو اس کو مل رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم مجموعی طور پر ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ سامعین گرامی، میں اس کا مطلب دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، یقیناً نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، یقیناً شراب پینا گناہ ہے، یقیناً چوری کرنا گناہ ہے، لیکن عوام کو مشکلات میں مبتلا کرنا اور اس میں حصے دار بننا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ آپ کی نمازوں کو معاف کر دے گا، وہ آپ کے روزوں کی کمی جو ہے اس کو معاف کر دے گا، لیکن انسانوں کے ساتھ جو ہم ظلم کرتے ہیں کسی بھی درجے میں جا کر، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں نا، اکثر بیان کرتے رہتے ہیں کہ حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہو جاتی ہیں، لیکن حقوق العباد، بندوں کے حق جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر رکھے ہیں، وہ معاف نہیں کیے جاتے جب تک کہ وہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے وہ خود اجازت نہ دے دے کہ ہاں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، ہم اس اصول کو بھلائے جا چکے ہیں اور بھول رہے ہیں مسلسل۔ ہماری ذمہ داری ہے، جو جن کے پاس تھوڑا بہت علم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں، خود بھی اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا احسان ہے، میں جب آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں تو حتی المقدور جو بھی اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، ان ہاتھوں سے اور زبان سے کسی کو اذیت پہنچانے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، والدین کی محبت اور محنت سے اور اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ تھوڑی بہت جو اخلاقی طاقت ہمارے اندر موجود ہے، وہ بھی یہ سپورٹ کرتا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی بات کو آپ کے سامنے بالکل کھل کر بتا دیں اور کسی خوف اور کسی ملامت کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا پیغام ہے
اور یہ ہمارے اوپر ایک امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے. اگر ہم اس امانت کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے تو قیامت کے روز ہم سے پوچھا جائے گا. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے رسول، آپ کو میرا کلام لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ آپ پر ایک امانت ہے، اور اگر آپ نے یہ امانت ادا نہ کی تو قیامت کے روز ہم تم سے بھی سوال کریں گے. تو جہاں اللہ کے رسول سے یہ بات اللہ خود فرما رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہر دانشور، ہر معلم، ہر استاد، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ والدین، ان کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کی تربیت، اپنے آس پاس پڑوس میں لوگوں کو بتانا اور انہیں ظلم اور زیادتی سے روکنے کی کوشش کرنا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بڑا واضح ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سبھی کو یاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو کم از کم کوشش تو کریں اللہ کی اس دی ہوئی امانت کو جو میں نے آپ تک پہنچائی آپ دوسروں تک پہنچائیں اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.